الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو میرا سوال یہ ہے، کیا مسلمان نوجوان بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ رکھ سکتے ہیں اور ڈیٹ کر سکتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہوگا تو شادی کے لیے مناسب ساتھی کیسے ڈھونڈ سکیں گے؟ جی یہ چونکہ دو لفظ خاص بن گئے ہیں اور جب بولے جاتے ہیں تو اس سے ایک تصویر سامنے آتی ہے، تو لفظ سے نکل جائیے۔ یعنی ہمارے بچے اب باہر جاتے ہیں، وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو تعلیم گاہوں میں جاتے ہیں، وہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ بچیاں بھی ہیں، وہ پڑھتی ہیں، ساتھ بیٹھتی ہیں، تو اس لیے ایک تعلق پیدا ہو جانا یا کام کے سلسلے میں تعلق پیدا ہو جانا یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، اس کو روکا بھی نہیں گیا۔ جب وہ اس طرح ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پسندیدگی بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات آدمی اس پسندیدگی کی بنیاد پر فیصلہ بھی کر لیتا ہے کہ میں شادی کروں گا۔ یہ سب بالکل جائز ہے۔ جس چیز کے بارے میں اسلام بہت حساس ہے وہ یہ ہے کہ بدکاری کے قریب نہیں جانا، کیونکہ جس طرح ابھی ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ ایڈکشن کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو ایڈکشن صرف چائے اور کیفین اور نشے کی چیزیں پیدا نہیں کرتی، یہ بدکاری اور جنس یہ بھی ایڈکشن پیدا کرتی ہے۔ تو اسلام نے جس طرح نشے کے معاملے میں یہ اصول بنایا کہ ایک قطرہ بھی ممنوع کر دیا، اسی طرح بدکاری کے قریب بھی جانے سے روک دیا۔ تو بدکاری کے قریب بھی جانے سے ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر لڑکے کو، ہر لڑکی کو رکنا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ گھر بنانا ہے آگے جا کے، اور وہ گھر محبت، تعلق اور اعتماد اور وفاداری پر بننا ہے۔ تو اتنے بڑے ادارے کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ بدکاری کو کسی درجے میں بھی قبول کرنے یا گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 3 بڑے گناہ قرار دے دیے گئے، پہلا شرک، دوسرا قتل اور تیسرا بدکاری۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ چونکہ تم ایک بہت بڑی ذمہ داری اٹھانے والے ہو، وہ محبت اور اعتماد پر اٹھنی ہے، اس کی تیاری کے لیے اپنی عزت اور اپنی عصمت کی حفاظت کرو، لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کی بھی۔ اس کے لیے پھر کچھ احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں جو لوگوں کو بتائی جاتی ہیں کہ بھائی اکیلے میں بیٹھیے نہیں، اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیے، ذرا فاصلہ قائم رکھیے، ادب آداب کا خیال رکھیے، اپنے لباس کے بارے میں محتاط رہیے۔ تو یہ تعلیم دینی چاہیے، ایجوکیشن ہمیں بچوں کو دینی ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے انہیں کہ ہمارے دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ شادی سے پہلے کوئی جنسی تعلق کسی بھی درجے میں قائم کیا جائے، اس سے دور رہنا ہے۔ بس یہ بتا دیجئے، باقی احتیاطیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے بچے باہر جاتے ہیں تو ہم انہیں جو لوگ اس طرح کی ڈرگز بیچتے ہیں ان کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، نشے کی چیزیں بیچتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں چونکہ آگے جا کے پورے کے پورے انسانیت کے عمل ہی کو خراب کر دیتی ہیں، تو اس لیے ابتدائی سے اس میں ایجوکیشن لوگوں کو دینی چاہیے۔ یہ بات اس طرح ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ یہ فتویٰ دینا کہ بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کا لفظ استعمال کرنا کوئی منع ہو گیا ہے، تو فرینڈشپ کی ایک جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، پڑھنے میں ہو جاتے ہیں، ملنے میں ہو جاتے ہیں۔ جس چیز کے اوپر ہر بچے کو متنبہ رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ یہ رستہ خطرناک ہے، اس میں آخری درجے کی